ذرا کلپ چلائے گا ٹیم۔ جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے۔ آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف ایک پریس کانفرنس ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب کی، اور ان کے ساتھ ایک پولیس آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور الزام انہوں نے انڈیا پہ لگایا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والا ملک بھارت ایک پاکستانی ویب سیریز کو اس نے بین کر دیا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو نشانے پر رکھا، دہشت گردی کے الزامات بھی ہم پر لگائے۔ ناظرین، آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس اب صرف اور صرف 2 سے 3 ہفتے کا سامان رہ گیا، اس کے بعد دوائیاں نہیں ہیں۔ خدا نخواستہ سے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیفالٹ کر چکا ہے لیکن اعلان ہونا باقی ہے۔ دیکھیے، ہندوستان ایک بڑی سوچی سمجھی تنظیم کے تحت پاکستان کو اٹیک کرتا ہے اور 1947 سے یہ کرتا آ رہا ہے۔ اور فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارتی خام مال ساز کمپنیوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے دیا ہے۔ تو میرے کیسے ہاتھ جوڑ کر میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اگر کچھ نہیں نہ کر سکتے تو عام انتخابات کی طرف چلیں تاکہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، کیونکہ جو حالات ابھی ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے آنے کے بعد اور جو چل رہا ہے اور مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ ملک اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو ایسے نہیں چلے گا۔ اور ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ہی کی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، جبکہ باہر والے جو ہمارے دشمن ہیں وہ باہر بیٹھے ہمیں اندر سے ہی ہمیں کھا گئے۔ یہی سوال ان را کے ایجنٹ سے ہٹ کے اگر میں طالبان کی طرف بھی لے کے جاؤں تو یہی مسئلہ وہاں پر بھی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کی جو پرانی ایمبیسی کی عمارت ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کی جو قیمت اس وقت لگائی جا رہی ہے وہ 6 سے 7 ملین لگائی جا رہی ہے۔ آج میں کسی سے بات کر رہا تھا بھی جی یہ ڈیفالٹ ہوگا، لوگ یہاں سے بھاگیں گے۔ میں نے کہا لوگ تو پہلے ہی بھاگ رہے ہیں بھائی، لوگ تو پیدل چل کے استنبول جا رہے ہیں، اور استنبول سے جو کشتی نکلتی ہے یورپ کی طرف اس میں 70% پاکستانی۔ یہ اس ملک کو اونے پونے بیچنے لگے۔ پہلے پورے موٹر ویز انہوں نے گروی رکھے، ایئرپورٹس انہوں نے گروی رکھے، اس کے بعد اب آپ یہ آ گئے ہیں بلڈنگیں بیچنے کے اوپر۔ نمسکار دوستو، ایک طرف تو پاکستان کنگال ہوتا جا رہا ہے، کھانے کے لیے آٹا ہے نہیں، ایجوکیشن کے نام پر کچھ ہے نہیں، مہنگائی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان کے کئی سارے ایریاز جو ہے بڑے بڑے سٹیز ہے اس میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ کبھی بھی دیوالیہ ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے پاکستان پتہ نہیں کیوں دیوالیہ اپنے آپ کو گھوشت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیے سچویشن بہت ہی وپریت ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے لیے۔ وپریت اس لیے کہ اگر مان لیجیے کہ دیوالیہ خود کو گھوشت کر دیتا ہے تو کئی سارے پیمنٹس اس کو پے نہیں کرنے پڑیں گے، لیکن پتہ نہیں کہ کون سی ایسی پولیٹیکل مجبوری ہے ان کے لیے۔ چلیے ٹھیک ہے، مطلب ہوگا کچھ نہ کچھ ان کا۔ اب بات دراصل یہاں پر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے الگ الگ سیکٹر میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، دیکھیے، اور اگیات حملہ ور تو ہے ہی ہے جو کہ پاکستان کی بجا رہے ہیں۔ اب ہر ہفتے 2-3 نیوز ایسی آئی جاتی ہے کہ بھائی آفیس کا اتنا نزدیکی مارا گیا، اس کا یہ نزدیکی مارا گیا، یا پھر اس کو یہ کشمیر کے اندر چھپا ہوا تھا پی او کے ایریا میں تو اس کو مار دیا گیا۔ تو یہی بات ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہ ایسی شارٹیج ہونے جا رہی ہے کہ آپ کو ادویات، عام ادویات، کوئی ایک خاص دوائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تقریباً ہر دوائی جو مارکیٹ میں بنتی ہے، اویلیبل ہے، ہر قسم کے مرض کے لیے اویلیبل ہے، اس کی کمی ہونے جا رہی ہے، اور اتنی کمی ہونے جا رہی ہے کہ یا تو وہ آپ کو بلیک میں ملے گی، انتہائی مہنگے داموں ملے گی، یا بالکل نہیں ملے گی۔ اس کی جو وجہ ہے، دیکھیں جب بات نالائکی کی اور نااہلی کی آتی ہے تو اس حکومت نے ٹاپ کر دیا ہے، اس حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جس کو کہ نالائق حکومت کہا جاتا تھا، یہ اس سے بھی کئی درجے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، یا جس کو ڈریپ کہتے ہیں، اس نے وزارت خزانہ کو خط لکھا ہے، اور فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارتی خام مال ساز کمپنیوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے دیا ہے۔ ہم بھارت سے بھی بہت سارا مال منگوایا کرتے تھے، خام مال، اور پھر یہاں پہ پروسیس کر کے اس کی دوائیاں بنا کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں وہ ڈیفالٹ ہیں، یعنی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ہمیں پے نہیں کر سکتی، لہٰذا انہوں نے بھی ہمیں مال دینا بند کر دیا ہے۔ اب ایلسیز اگر نہیں کھولی جاتی ہیں تو ملک میں ادویات اور میڈیکل ڈیوائسز کا سنگین بحران ہوگا، یہ پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن، مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے کہا ہے۔ دوائیاں نہیں ملیں گی، اگلا کام کیا ہوگا؟ ابھی سے لوگوں نے دوائیوں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے آپ کو یاد ہے کورونا میں پیناڈول کتنی مہنگی ہو گئی تھی، 1 یا 2 روپے کی ملتی تھی، 10-20 روپے کی مل رہی تھی، تو ادویات کی ہولڈنگ شروع ہو جائے گی، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جائے گی، سٹاک پائلنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ بلیک میں دی جائیں گی، اور بلیک میں مہنگی ملیں گی۔ عام بندہ، غریب آدمی وہ دوائی افورڈ نہیں کر سکے گا، سسک کے مر جائے گا بیچارہ، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا۔ اس حکومت کو ہوش نہیں آئے گا،
اور یہ میں آپ کو ابھی سے وارن کر رہا ہوں, اس پہ بہت کم پروگرامز ہو رہے ہیں, بہت کم بات ہو رہی ہے, میں آپ کو ابھی سے وارن کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اگلے چند ہفتوں میں آنے والا ہے. کہ بھارت کے تانے بانے کسی بھی طریقے سے ڈرائے کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے, اس لیے کیونکہ سٹنگ نیول کمانڈر کلبھوشن یادو پاکستان کی اس ٹائم پر تحویل میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بھارت ہمیشہ دہشت گردی کا رونا دنیا کے سامنے جو ہے وہ روتا رہا, لیکن ہم انٹرنیشنل دوزیہ جس کے اندر انڈین انوالومنٹ ہوگی ٹیررسٹ کے حوالے سے, وہ اب عالمی سطح کے اوپر ایک بار پھر لے کر جائیں گے, آواز بلند کریں گے. صرف اور صرف پالیٹکس کے چکر میں بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو نشانے پر رکھا, دہشت گردی کے الزامات بھی ہم پر لگائے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ہی دہشت گردی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا. بات یہ ہے کہ ہندوستان, ابھی میں نے ایک کتاب پڑھی, انڈین لابینگ اینڈ اٹس انفلوئنس آن امریکن ڈیسیژن میکنگ. دیکھیے ہندوستان ایک بڑی سوچی سمجھی تنظیم کے تحت پاکستان کو اٹیک کرتا ہے, اور 1947 سے یہ کرتا آ رہا ہے, اور ہم یہ باتیں سمجھتے نہیں ہیں. وہ لیئر ب لیئر پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں ہر طرح سے. آپ کی اکانومی کو وہ الگ اٹیک کرتے ہیں, آپ کے اوپر ڈائریکٹ ٹیررزم کے اٹیک الگ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ جو 790 جو انہوں نے لیبز بنائی ہوئی تھی جن کے تھرو وہ پروپیگنڈا کی مشین چلا رہے تھے, پوری دنیا میں ویب سائٹس تھی, اور اس طرح کے بیسیوں ان کے کام. پھر آپ کے لوگوں کو وہ خریدتے ہیں, ڈبل ایجنٹ بناتے ہیں, ٹرپل ایجنٹ بناتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے کون سے لوگ جو معذرت کے ساتھ حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے اسٹیٹ سیکرٹس جا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. کیونکہ دیکھیے اگر جوہر ٹاؤن میں کچھ ہوا تو وہ ہمارے لوگوں نے ہی کیا نا, جو بکے تھے, اور جن کو ایک دفعہ تو ہم نے سزا دی, الحمدللہ ہم نے سزا دی, لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا, یہ بار بار ہوتا ہے. ہم کیوں نہیں لوگوں کو پکڑتے, ہم کیوں نہیں ان کی ایک نظیر بناتے. آپ کو پتا ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے لوگوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ کام کیے. تو واشنگٹن میں پاکستان کی جو پرانی ایمبیسی کی عمارت ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا. اب اس کی جو قیمت اس وقت لگائی جا رہی ہے وہ 6 سے 7 ملین لگائی جا رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو ایک امریکہ کے ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے ہیں جو پاکستانی نیاد ہیں, انہوں نے ٹیگ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اور مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ کتنی مہنگی ہے. یہ میں $12 ملین میں اس کا خریدار ہوں. تو سر وفاقی کابینہ جب 7 ملین میں بیچنے کا اندیا دے چکی ہے تو ادھر تو 12 ملین والے بھی خریدار پڑے ہوئے ہیں. کیا اسی طریقے سے بیچی جائیں گی ساری چیزیں؟ $7 ملین کے اوپر اس کی رینوویشن کے لیے جس بلڈنگ کو بیچا جا رہا ہے نا, قرضہ لیا جا رہا تھا, اور آج جو قیمت انہوں نے لگائی ہے نا وہ $6.8 ملین کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں جس عمارت کو رینوویٹ 7 ملین میں کیا جا رہا اسے 6.8 میں بیچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اس ملک کو اونے پونے بیچنے لگے. وہ نہیں ہوتا چوری چکاری والے نے اپنا گھر چلانا ہو, جو باہر وہ کر کے آئے وہ اپنے گھر کے برتن, اپنے گھر کے چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے پورے موٹر ویز انہوں نے گروی رکھے, ایئرپورٹس انہوں نے گروی رکھے, اس کے بعد اب آپ یہ آ گئے ہیں بلڈنگیں بیچنے کے اوپر, کیونکہ ان کے پاس سفارتکاروں کے پیسے دینے کے لیے, یوٹیلیٹی بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے.